عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے بارے میں دو اہم باتیں اور بتا دوں. حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو جب نماز پڑھنے جاتے عید کی تو کچھ کھا کر جایا کرتے تھے. عید الفطر یعنی رمضان کی عید، رمضان کی عید کے موقع پر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے گھر سے کچھ کھا کر جایا کرتے تھے. بقرعید، عید الاضحیٰ جو اب آنے والی ہے 2 دن کے بعد، جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ کھائے کے گھر سے جاتے، عید کی نماز پڑھتے، خطبہ دیتے، واپس آتے، جانور کو ذبح کرتے اور ذبح کیے ہوئے جانور میں سے کچھ حصہ کھا کر اپنے دن کے کھانے کی شروعات کرتے. یہ عین سنت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی قربانی دیتے جانور کی تو کلیجی اور دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. یہ دونوں چیزیں فوراً پکانے کے لیے دے دیتے اور یہ پکائی جاتی اور اسی سے ناشتہ کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے یہ عین سنت ہے. ہو سکتا کوئی ایسا شخص ہو جو بڑی محنت کرنے والا، مشقت کرنے والا لیبر ہے، لیبر طبقہ ہے. اب یہ بیچارہ جس علاقے میں رہتا ہے وہاں پر مان لیجئے کہ اس کے پاس قربانی کی خود کی گنجائش ہی نہیں ہے اور عید کا وقت بھی جو عید کی نماز کا ٹائم ہے وہ بہت دیر سے ہے. اگر ایسی کوئی شکل میں کوئی شخص تھوڑا کھا پی کر گھر سے نکل کر عید کی نماز میں شامل ہو جائے تو یہ کھانا اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جانور جو قربانی دینے کا ہے، اگر قربانی دینے والے جانور کو وہ عید کی نماز اور خطبے سے پہلے قربان کیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 985 والیوم نمبر 2 حدیث نمبر 985 کہا کہ اس شخص کی قربانی ہی نہیں ہوئی، یہ ایک اور جانور لے اور قربانی دے. یعنی قربانی کے جانور کو عید الاضحیٰ کے دن آپ کب تک قربان نہیں کر سکتے؟ جب تک کہ آپ جا کر نماز نہ پڑھیں اور خطبہ نہ سن لیں. ہمارے ہندوستان میں ایک رواج ہے، بدتمیزی کی حد یہ ہے کہ نماز کو جاتے، نماز ہوتے بغیر خطبہ پڑھ کے نکل کے آ جاتے. جمعوں کا بھی یہی وتیرہ ہے ہمارے پاس، جبکہ جمعہ میں خطبہ سننا ضروری ہے. جو 2 رکعت ظہر کے مائنس ہو گئے وہ خطبے سے سبسٹیٹیوٹ ہو گئے جمعہ کے دن. تو گویا آپ 4 رکعت میں کہ 2 رکعت خطبے کی شکل میں ہے اور باقی کے 2 رکعت کی آپ نماز پڑھتے جمعے کے دن. جس نے خطبہ ہی نہیں سنا اس کی اٹینڈنس میں نام ہی نہیں لکھا گیا، کیونکہ حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ہر مسجد کے باہر جمعے کے دن ایک رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں. جیسا ہی اندر سے اذان آئی، اذان آتے ہی وہ رجسٹر کو بند کر دیتے. مطلب کیا ہوا اس کا؟ یہ اذان کے بعد جتنے لوگ جمعے کی نماز کے لیے گئے ان کا نام اس رجسٹر میں درج ہی نہیں کیا گیا، ان کی اٹینڈنس مانی نہیں گئی. اب ان کی جمعے کی نماز قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی یہ اللہ کا معاملہ ہے قیامت کے دن کا. ایک آدھ بار انجانے طور پر ہو جائے، آپ نے پوری کوشش کی پھر بھی ہو جائے، یہ الگ بات ہے، انما الاعمال بالنیات. لیکن جان بوجھ کر جو کرتا ہے کہ بھائی بس گئے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور فوری نکل کے بھاگ گئے، یہ جمعوں کے لیے. اسی طرح عید کے موقع پر عید کا خطبہ سننا ضروری ہے. عید کے موقع پر کیا ہوتا؟ جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا، نماز بعد میں ہوتی. عید کے موقع پر نماز پہلے پڑھائی جاتی، بعد میں خطبہ دیا جاتا. جب خطبہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہاں سے نکلنا چاہیے.